أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون صدق الله العظيم۔ یہ سورۃ الانعام ہے اور چند آیات کے سوا یہ پوری کی پوری سورت مکۃ المکرمہ میں ہی نازل ہوئی اور اس میں اصول پر، بنیادی چیزوں پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اس کی ابتدا اللہ کی تعریف سے ہو رہی ہے کہ تمام تعریفیں، ہر طرح کی تعریفیں یہ اللہ کے لیے ہیں، یعنی اللہ ہی قابل تعریف ہے، اور کسی بھی چیز کی یا کسی بھی شخص کی تعریف یہ بھی حقیقت میں اللہ رب العزت کی ہی تعریف ہے، اس لیے کہ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، اسی نے اسے یہ خوبی، کمال اور جوہر عطا کیا ہے۔ تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، تاریکی اور روشنی کو بنایا۔ یہ آسمان اور زمین اللہ کی بڑی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ اتنا لمبا چوڑا آسمان، اس کو اللہ نے بغیر کسی ستون کے کھڑا کر رکھا ہے، جس میں کوئی شگاف نہیں اور پھٹن نہیں، اور یہ تہ بتہ زمین ہے۔ یہ سب اللہ کی پیدا کردہ چیزیں ہیں، تو خود اللہ کتنا عظیم اور کتنا بڑا ہوگا۔ اور تاریکیوں کو بھی اور روشنی کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، پھر بھی یہ لوگ دوسروں کو اللہ کا ہمسر بنا رہے ہیں، یہ جو کافر اور مشرک لوگ ہیں۔ حالانکہ چنانچہ بہت سے لوگ آسمان، یعنی آسمان میں جو بہت سی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، چاند ہے یا سورج ہے، اس کی پوجا کرتے ہیں، اور بہت سے وہ لوگ ہیں جو زمین میں کچھ چیزیں ہیں، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، درخت ہیں، ان کو پوجتے ہیں، حالانکہ یہ سب چیزیں وہ ہیں جنہیں اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اور ایسے ہی بہت سے وہ لوگ بھی ہیں جو تاریکی کے آگے جھک جاتے ہیں، روشنی کے آگے جھک جاتے ہیں۔ مجوسیوں نے، جو آگ کے پجاری ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ دو طرح کے معبود ہیں، دو خدا ہیں، ایک ہے اچھائی کا خالق جسے یزداں کہا جاتا ہے، اور ایک ہے برائی کا خالق جسے اہرمن کہا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ جو تم برائی کو یا اچھائی کو پوچھتے ہو اور اس کے لیے الگ سے تم نے خالق بنا رکھا ہے، الگ الگ معبود بنا رکھے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے خود پیدا کی ہیں۔ چاند اور سورج کو اللہ نے پیدا کیا ہے، تو جس کو خود وجود ملا ہے وہ کیسے خالق اور معبود ہو سکتا ہے؟ پھر بھی لوگ ان چیزوں کو اللہ کے ہمسر قرار دیتے ہیں، اور جیسے اللہ کی عبادت ہونی چاہیے اس طرح ان چیزوں کی پرستش ہو رہی ہے۔ وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ، یہ تو اللہ نے آفاق میں، آس پاس کی چیزوں میں اور دلائل میں غور کرنے کی دعوت دی، اور اس کے بعد خود اپنی ذات میں بھی انسان کو سوچنے اور غور کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ تم خود اپنے آپ میں سوچو اور غور کرو، تو تمہیں اللہ کی عظمت کا پتہ چلے گا، اور یہ پتہ چلے گا کہ تمہاری کیا حیثیت ہے۔ اس لیے تمہیں اللہ کی ہی تابعداری کرنی چاہیے کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے۔ مٹی سے جو خوراک ملتی ہے، غذا انسان کے پیٹ میں جاتی ہے، اس سے نطفہ تیار ہوتا ہے، اور پھر نطفے سے بتدریج انسان کی پیدائش ہوتی ہے۔ تو گویا اللہ نے ایک مٹی سے تم کو پیدا کیا ہے۔ ثم قضا اجلا، پھر
ایک خاص وقت اللہ نے مقرر کر دیا ہے جس وقت پہ انسان کی موت آ جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جو بھی انسان یہاں آیا ہے ہمیشہ کے لیے نہیں آیا، آج تک کوئی انسان ایسا نہیں آیا۔ ایک تو اس کی پیدائش انتہائی معمولی چیز سے ہے، بے حیثیت چیز سے ہے بظاہر، اور پھر ایک وقت پر وہ اپنی زندگی کے لمحات پورے کر کے یہاں سے چل بستا ہے۔ کسی کو ہمیشہ یہاں نہیں رہنا ہے، تو پھر آخر یہ انسان پھر کیوں اتراتا ہے اور کیوں یہ اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرتا ہے؟ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور ایک مخصوص مدت اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے پاس سب کو جمع ہونا ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ ہر انسان کی اپنی موت ہے، گویا یہ ہر ایک انسان کے اعتبار سے قیامت آ گئی، انسان مر گیا اس کی قیامت آ گئی۔ اور ایک اس وقت ہے جب اللہ تبارک و تعالی سارے انسانوں کو جمع کریں گے، اور جمع کرنے کے بعد یعنی پوری کی پوری مکمل قیامت آ جائے گی اور سارے انسانوں کو جمع کیا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی اچھے اور برے اعمال کی جزا اور سزا کا فیصلہ کریں گے۔ تو انسان ایک تو مٹی سے پیدا ہوا ہے اور وہ مر جاتا ہے، اور پھر ایک وقت میں اللہ سارے انسانوں کو جمع کریں گے، اور یہ ساری کیفیات ہونی ہیں اور یہ سارے معاملات چل رہے ہیں۔ ثم انتم تمترون، پھر بھی تم لوگوں کو شک ہے۔ اب شک کس چیز کا ہے؟ غور کرنا چاہیے آدمی کو کہ ہم ہیں، ہم کل نہیں رہیں گے۔ جیسے ہمارے پہلے بہت سارے لوگ تھے، روزانہ اموات ہو رہی ہیں، پھر بھی انسان کو اپنے بارے میں شاید شک اور شبہ ہے۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے ثم انتم تمترون، تم ان حالات کو جانتے ہو، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، پھر کس چیز پر تم کو شبہ ہے؟ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور وہی اللہ ہے جو آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی ہے۔ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، تمہارے چھپے ہوئے کو بھی جانتا ہے اور تمہارے کھلے ہوئے کو بھی جانتا ہے، ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو۔ تم جو کچھ کر رہے ہو، جو کچھ کما رہے ہو، اللہ کے علم میں ہر چیز بخوبی موجود ہے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ پھر ان مشرکوں اور کافروں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس اللہ رب العزت کی طرف سے بڑی بڑی نشانیاں آئیں۔ انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے اس قرآن مقدس کا مشاہدہ کیا اور دیکھا کہ پوری دنیا مل کر بھی اس طرح کا کلام نہیں بنا سکتی، اور پچھلی امتوں کے واقعات بھی ان کو سنائے گئے۔ اتنے سارے دلائل ان کے سامنے آتے ہیں، لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اپنے کفر اور شرک سے باز نہیں آتے، بس وہ روگردانی کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، اور حق جب ان کے پاس آیا تب بھی انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ حق یا تو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر اور امانت پر ان کو پوری طرح اعتماد تھا، آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے، اور پوری زندگی میں کبھی آپ سے جھوٹ کا تجربہ ہی نہیں ہوا۔ پورے مکے والے آپ کی ان صفات کو جانتے تھے اور اس کے قائل تھے۔ اس کے باوجود جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دی تو انہوں نے آپ ہی کی تکذیب کر دی کہ نہیں، آپ صحیح بات نہیں کہہ رہے ہیں، یہ تو افترا ہے اور اپنی طرف سے گڑھی ہوئی بات ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اتنی واضح چیز کو انہوں نے جھٹلا دیا، یا یہ کہ حق سے مراد یہاں قرآن مقدس ہے کہ جب قرآن کریم آیا، اللہ کی طرف سے یہ پیغام آیا، یہ احکام آئے، تو ان کو جھٹلانے میں دیر نہیں لگی۔ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ آپ ان کو اچھی طرح بتلا دیجئے کہ یہ مذاق اڑا رہے ہیں ان چیزوں کا کہ قیامت آئے گی اور ہم مر جائیں گے، اور اس طرح جنت ہے اور اس طرح جہنم ہے، اور ہمارے اوپر بھی عذاب آ جائے گا اگر ہم اللہ کی باتوں کو نہیں مانیں گے۔ کہا جا رہا ہے کہ جن چیزوں کا تم مذاق بنا رہے ہو، یہ ساری چیزیں حقیقت کی شکل میں تمہارے سامنے آیا چاہتی ہیں، اس لیے تم ان کا مذاق مت بناؤ۔ الم یروا کما اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض، ایک بہت موٹی سی بات ہے۔ قرآن کریم انہیں سمجھا رہا ہے کہ دیکھو تم کیا، یعنی تمہیں اللہ کی قدرت پر شبہ ہے، اور تم جو اس طریقے سے نافرمانی اور شرک میں اور کفر میں اور اللہ کے نہ ماننے میں اتنا زیادہ آگے بڑھے جا رہے ہو، کیوں بڑھے جا رہے ہو؟
اللہ کا عذاب کیا تمہارے اوپر نہیں آ سکتا؟ تمہیں خود غور کرنا چاہیے کہ تم سے پہلے کتنی بڑی بڑی طاقتور قومیں گزر چکی ہیں اور ان کو اللہ نے حکومت بھی دی، اللہ نے انہیں زمین اور جائیداد سے بھی نوازا، وہ طاقت اور قوت میں بھی، شان اور شوکت میں بھی تم سے بڑھے ہوئے تھے، ما لم نمکن لکم، جو تمہیں بھی نہیں دیا گیا، وارسلنا علیہم مدرارا، اور اللہ نے ان پر اپنی نعمتوں کی بارش برسائی اور ان کو باغات عطا کیے، لیکن پھر کیا ہوا؟ ان قوموں کا کیا حال ہوا؟ تم تو خوب جانتے ہو، تم نے اپنے بڑوں سے سن رکھا ہے اور تمہیں یہ سب معلوم ہے۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ہم نے ان کے گناہوں اور ان کے جرائم کی پاداش میں ان قوموں کو بھی ہلاک کر دیا، حالانکہ وہ تم سے زیادہ طاقتور تھے، تم سے زیادہ ان کے پاس سورسز اور وسائل تھے، تم سے زیادہ ان کے پاس پیسے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے کس طرح نیست و نابود کر دیا، سیلاب آیا اور اس طوفان میں سب کے سب بہہ گئے اور غرق ہو گئے، کوئی نہیں بچ سکا نافرمان لوگوں میں سے۔ ایسے ہی قوم عاد اور قوم ثمود، یہ تو بڑی طاقتور قومیں تھیں، یہ وہ قومیں تھیں جو اپنے وقت میں جن کے پاس زبردست قسم کی ٹیکنالوجی تھی اور یہ دنیاوی اعتبار سے بہت آگے بڑھے ہوئے تھے، پہاڑوں کو تراش تراش کر اس میں وہ اپنے مکانات بنایا کرتے تھے، خوب طاقتور تھے، لیکن ہم نے ان کو بھی نافرمانی کی وجہ سے ہلاک کر دیا۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، ان کے بعد دوسری قوموں کو وجود بخشا۔ قوم لوط نے جب نافرمانی کی، اللہ نے ان کی بستیوں کو ہی اوپر لے جا کر فرشتے کے ذریعے اس کو پلٹوا دیا، اور وہاں ان کی بستیاں جو تھی 5 بڑی بستیاں، وہاں آج بھی ایک ندی ہے اور بحر مسجد جسے کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح کی یہ چیزیں تم وہاں سے گزرتے ہو، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو اور جانتے ہو۔ ان قوموں کو جیسے اللہ نے ہلاک کر دیا ہے، تو اسی طرح تم کیوں ایسی چیزوں کا مذاق بنا رہے ہو؟ یہ تو اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، اللہ تمہیں موقع دے رہے ہیں، اس لیے اپنے گناہوں پر بہت زیادہ جرأت کا مظاہرہ نہ کرو۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، ان کے بعض مطالبات پر اللہ تبارک و تعالی جواب دے رہے ہیں۔ ان کے عجیب عجیب نخرے تھے اور عجیب عجیب مطالبات تھے، اور جب نہیں ماننا ہوتا ہے تو اسی طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں۔ ایک صاحب تھے عبداللہ ابن ابی امیہ، ان کا نام لوگوں نے ذکر کیا ہے، روایات میں ہے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس وقت ایمان لائیں گے جب اللہ رب العزت کی طرف سے ایک لکھی ہوئی کتاب آ جائے جس میں ہمارا نام موجود ہو اور یہ کہا جائے کہ تم ان کو کہو ایمان لانے کو، تب ہم ایمان لائیں گے، تب ہم آپ کی بات مانیں گے۔ اس پر کہا جا رہا ہے کہ اگر ہم آپ پر اس طرح کوئی کتاب نازل بھی کر دیں جو ایک کاغذ میں ہو، اور وہ اس کو صرف دور سے نہیں بلکہ قریب سے آ کر دیکھ لیں، ہاتھ سے چھو کر دیکھ لیں، اور سب کچھ ان کو یقین ہو جائے، پھر بھی وہ یہی کہیں گے، یہ جو کافر ہیں جنہیں نہیں ماننا ہے، ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو نظر بندی ہے، یہ تو جادو کا کھیل ہے، یہ تو کرتب بازی ہے، کرشمہ ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ تو انہیں چونکہ نہیں ماننا ہے، ورنہ اگر ماننا ہوتا تو ان کے پاس اس سے زیادہ واضح دلائل موجود ہیں۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، اسی طرح وہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو اس وقت مانیں گے جبکہ فرشتے آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 4 فرشتے ہوں جو یہ گواہی دیں کہ آپ واقعتاً نبی اور پیغمبر ہیں، تب ہم مانیں گے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اگر دیکھو فرشتے بالکل آخر وقت میں آئیں گے، یعنی اگر اس طرح کبھی بھی جب قوم کے سامنے دلیل کے طور پر کوئی معجزہ پیش کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد بھی قوم نہیں مانتی اور مطالبہ کرتی ہے، اور ان کے مطالبے کے بعد اگر کوئی معجزہ اللہ تبارک و تعالی ظاہر کرتے ہیں اور پھر اگر لوگ نہیں مانتے، تو اللہ کی عادت یہ جاری ہے کہ پھر اس قوم کا صفایا کر دیا جاتا ہے، پھر اس پر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ تو اسی کو کہا جا رہا ہے کہ اگر ہم نے ان کے کہنے کی وجہ سے فرشتے کو اتار دیا، اور اگر اس کے بعد بھی اپنی شرارت سے یہ باز نہیں آئے
اور اس فرشتے کو نہیں مانا تو لقضی الامر، تب تو معاملے کا فیصلہ ہی ہو جائے گا، ثم لا ینظرون، پھر انہیں مہلت بھی نہیں مل پائے گی۔ جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے اونٹنی کا مطالبہ کیا، پتھر سے اونٹنی کو پیدا کر دیا گیا، اور جب قوم نے نہیں مانا اور اس اونٹنی کو ذبح کر دیا، قتل کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیج دیا۔ تو اس لیے اگر فرشتہ آ گیا پھر تو ان کی خیر ہی نہیں ہے، اور اگر فرشتہ آئے گا بھی تو اگر اپنی اصل شکل و صورت میں آئے تو وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے، اس کو دیکھنے کی تاب نہیں رکھتے۔ اور اگر فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا جائے، جیسا کہ حضرت جبریل علیہ السلام بعض دفعہ بعض انسانوں کی شکل میں آتے تھے، تو پھر یہ وہی اشکال کریں گے کہ یہ تو انسان معلوم ہوتے ہیں، ہمیں تو ایسا چاہیے جو انسان نہیں فرشتہ دکھے۔ تو اس لیے چونکہ نہیں ماننا ہے، اس لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ آپ پریشان نہ ہوں، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، آپ سے پہلے جو انبیاء آئے ہیں ان کا بھی اسی طرح ان لوگوں نے مذاق اڑایا ہے، لیکن آخر میں ان سب کو انجام بد کو بھگتنا پڑا ہے۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، اور یہ آپ سے بہت سے سوالات کرتے ہیں وہ یہود اور نصارہ کے سکھانے کی وجہ سے، حالانکہ خود یہود اور نصارہ کا حال یہ ہے کہ یہ جو اہل کتاب ہیں جنہیں ہم نے تورات یا انجیل دی ہے، یہ اچھی طرح آپ کو جانتے ہیں اور یہ مانتے ہیں دل سے کہ آپ ہی اللہ کے رسول اور پیغمبر ہیں، لیکن چونکہ ان کو اچھی طرح معلوم ہے تورات میں جتنی نشانیاں ہیں وہ ساری نشانیاں آپ پر فٹ ہو رہی ہیں، ساری چیزیں سامنے ہیں، تو جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ تو اس کو سمجھتے ہیں اور پہچانتے ہیں جیسے اپنے اولاد کو جانتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ چونکہ انہیں ماننا نہیں ہے دنیا سے محبت کی وجہ سے، اور انہیں یہ ڈر ہے کہ ہمیں جو جاہ اور ہمیں جو سلطنت ملی ہوئی ہے اور ہماری جو چودراہٹ ہے یہ چودراہٹ ہماری ختم ہو جائے گی، اس لیے وہ نہیں مانتے، یہ دشمنی کی وجہ سے نہیں مانتے، ورنہ وہ تو اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو صرف یعنی دلائل اگر ماننا ہی ہو تو اس کے لیے واضح دلائل ان کے پاس آ چکے ہیں، لیکن یہ ماننا ہی نہیں چاہتے، تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ آگے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص کر آخرت کا تذکرہ کیا ہے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، کہ یہ کفار یہاں تو نہیں مان رہے ہیں، لیکن کب تک؟ ایک نہ ایک دن تو ان کی موت آئے گی اور مرنے کے بعد انہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ یہ اس صورت کے خاص مضامین میں سے ہیں، بلکہ قرآن کریم میں ہی بنیادی طور پر 3 چیزوں پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ ایک تو ہے توحید، اللہ کے ایک ہونے کا جو عقیدہ ہے اس کو بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ بار بار الگ الگ مثالوں سے ڈرا کر سمجھا کر بتلایا گیا ہے۔ دوسری چیز ہے رسالت، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے سچے رسول ہیں، اور آپ کی اتباع میں ہی ہماری اور پوری انسانیت کی کامیابی ہے، اور آپ کے سلسلے میں ذرہ برابر شک کرنا یہ گویا اللہ رب العزت پر انگلی اٹھانا ہے۔ ایک تو ہے رسالت، اس لیے اگر کوئی اللہ کو ایک مانتا ہے لیکن اگر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر صادق نہیں تسلیم کرتا تو وہ اللہ کا مقبول بندہ نہیں بن سکتا، وہ اللہ کے یہاں اس کا یہ دھرم اور مذہب قابل قبول نہیں ہے۔ تیسرا جو اہم موضوع ہے قرآن کریم کا وہ ہے آخرت۔ آخرت کے بارے میں جا بجا آیات ہیں جس میں یہ بتلایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ جو دنیا ہے یہ چند دنوں کی زندگی ہے اور یہ دارالعمل ہے، یہاں انسان جیسی کھیتی کرے گا آخرت میں اسی کے مطابق وہ اپنی کھیتی کاٹے گا۔ اور یہ جو آخرت کا تصور ہے یہ ایسا بنیادی تصور ہے کہ اگر آدمی اس کو دماغ میں بٹھا لے تو بڑے سے بڑے گناہ سے بھی اس کے لیے رکنا آسان ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ آج ہم دنیا میں کسی طرح اپنا الو سیدھا کر لیں، کسی کو دھوکہ دے لیں، قانون کی زد سے میں آنے سے ہم بچ جائیں، لیکن آخرت میں تو اللہ کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہی ہے، اس وقت کیا ہوگا؟ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کافروں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ کافر اور یہ اللہ کے باغی، اللہ کے دشمن جو قرآن کریم کو نہیں مانتے، دین کو نہیں مانتے،
جھوٹ بولتے ہیں، کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، سود کھاتے ہیں، برائیوں میں مبتلا ہیں، دوسروں کا مال ہڑپ کر لیتے ہیں، دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، ناحق قتل کرتے ہیں، یہ آج تو دندناتے پھر رہے ہیں، لیکن کل انہیں اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا، اس کے بعد ان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ جب یہ جہنم کے قریب پہنچیں گے، اذ وقفوا علی النار، ابھی جہنم میں انہیں داخل نہیں کیا جائے گا، لیکن دہکتی ہوئی آگ کی شدت کو جب وہ دیکھیں گے تو ان کے دماغ میں جو کچھ فطور تھا، پہلے کا جو نشہ تھا، وہ سب ختم ہو جائے گا، اور اس وقت وہ چیخیں گے، چلائیں گے اور یہ کہیں گے یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین، اے کاش ہمیں دوبارہ دنیا میں واپسی نصیب ہو جاتی کہ ہم دوبارہ چلے جاتے اور ہم اپنے رب کی آیتوں کو نہ جھٹلاتے اور ہم ایمان لانے والوں میں سے ہو جاتے۔ چونکہ ان حالات کو جب دیکھیں گے تو اس وقت انہیں بہت زیادہ افسوس ہوگا، اور افسوس میں وہ کافر کہے گا، وہ مشرک کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں بھی مٹی ہوتا، میں خاک ہوتا، اور اس طرح کی سخت جو حالت ہے اس حالت سے مجھے گزرنا نہ پڑتا۔ لیکن بہرحال وہاں کا تو ضابطہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ دنیا میں بھیجنے کے بعد جب دوبارہ اسے اٹھا لیا گیا تو کسی کو واپس نہیں کیا جاتا، اس لیے اس حسرت اور اس افسوس کا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون، بلکہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر انہیں لوٹا بھی دیا جاتا تب بھی وہ اپنی شرارت سے باز نہیں آتے۔ تو بہرحال ان حالات کا سامنا کرنا پڑے گا ہر آدمی کو۔ اس دن جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جہنم کے آگے سے گزرنا ہے، اس وقت کے حالات کو اگر آدمی سامنے کر لے تو آدمی کے لیے بڑے سے بڑے گناہ سے بچنا بھی آسان ہے کہ ہم آخر اللہ کے سامنے کیسے جواب دیں گے، ہماری جواب دہی کیسے ہوگی۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، یہ لوگ دنیا میں تو یہ کہا کرتے تھے کہ زندگی تو صرف بس دنیا کی زندگی ہے اور ہمیں دوبارہ زندہ ہونا ہی نہیں ہے۔ یہ ایک خیال تھا کہ کیا ہے، یہیں کھا لو کما لو، مر گئے، مٹی میں مل گئے اور ختم ہو گئے، یہی ان کا تصور تھا۔ کہا جا رہا ہے نہیں، جب یہ اس وقت دیکھیں گے اور وہاں کے عذاب کو دیکھیں گے، دہکتی ہوئی آگ کو دیکھیں گے تو یہ سارا تصور ختم ہو جائے گا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، اس وقت اللہ ان سے پوچھے گا کہ تم اس کو نہیں مانتے تھے، کیا یہ برحق نہیں ہے؟ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا، تو سب کے سب کہیں گے کہ کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم، یقیناً یہی حق ہے، یہی سچ ہے۔ قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، لیکن کہا جائے گا کہ تمہیں جب ماننا تھا اس وقت تو تم نے مان کر نہیں دیا، اب ماننے سے اور ایمان لانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ جو آخرت ہے یہ دار الجزا ہے، بدلے کی جگہ ہے، عمل کی جگہ نہیں ہے، اس لیے اب تو تمہارا بس ایک ہی ہے، تمہارے لیے طے ہے، فذوقوا العذاب، کہ تم نے جو دنیا میں کفر کیا ہے، تم نے جو لوگوں کو ستایا ہے، پریشان کیا ہے، اللہ کے احکام کی دھجیاں اڑائی ہیں، تم ان سب کے بدلے اب عذاب چکھتے رہو اور ہمیشہ کے عذاب میں مبتلا رہو۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ دوبارہ مرنے کے بعد زندہ ہونے کا یقین نہیں رکھتے، اللہ کے سامنے پیش ہونے کو نہیں مانتے، یہ سب کے سب وہ ہیں جو گھاٹے کا کام کر رہے ہیں، اور جب اچانک قیامت آئے گی یا عذاب آئے گا تو اس وقت حسرت اور افسوس کریں گے، لیکن اس وقت حسرت اور افسوس سے کچھ نہیں ہوگا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان قوموں کے پاس بھی اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا ہے اور رسولوں کو بھیجا ہے، اور ہوا یہ عام طور سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عادت ہے اس کا بھی تذکرہ ان آیات میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جب احکام لوگوں کے پاس پہنچتے ہیں اور لوگ نہیں مانتے تو اللہ پاک انہیں
کچھ مصیبتوں میں مبتلا کرتے ہیں، کچھ تنگی آتی ہے، کچھ پریشانی آتی ہے، اور یہ سب اس لیے آتی ہے تاکہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں اور اللہ پاک کی طرف رجوع کریں۔ لیکن ان قوموں کا حال کیا تھا کہ جب ان کے اوپر حالات سخت ہوئے تو سدھرنے کے بجائے اور بجائے اس کے کہ ان کے احوال کی اصلاح ہو جائے، قست قلوبہم، ان کے دل اور زیادہ سخت ہو گئے، وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، اور شیطان نے ان کو پٹی پڑھائی کہ یہ جو نیا دین لے کر آئے ہیں اسی کی نحوست کی وجہ سے تمہارے یہاں بارش نہیں ہو رہی ہے اور ان کی وجہ سے یہ سارا ہو رہا ہے۔ تو اس طرح حق کو قبول کرنے کے قریب ہونے کے بجائے اس سے اور دور ہو گئے۔ تو پھر کیا ہوا؟ تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی کیا کہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، کہ اللہ نے ہر چیز کے دروازے ان پر کھول دیے، یعنی ان کے لیے وسعت اور فراخی عطا کر دی۔ ان کے پاس پیسے بھی خوب ہو گئے اور خوب مال کے مالک ہو گئے، سب کچھ ہو گیا۔ تو پہلے اللہ تبارک و تعالی نے تنگی پیدا کی، لیکن اس سے وہ باز نہیں آئے بلکہ ان کے دلوں میں اور سختی ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایسے حالات پیدا کیے گئے کہ دنیا ان کے لیے اور وسیع کر دی گئی۔ یہ سب حالات ہوئے، عام طور سے ایسا ہوتا ہے۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، اور وہ اپنی زندگی میں بالکل مست ہو گئے کہ ہم تو بس ہمارا کوئی اب کچھ بگاڑنے والا نہیں ہے، یہ لوگ جو ہمیں سمجھاتے ہیں یا کہتے ہیں یہ تو پرانی باتیں ہیں اور چلی آ رہی ہیں، ایسے ہی لوگ ڈراتے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اخذناہم بغتہ، انہی حالات میں ہم اچانک ان پر اپنا عذاب بھیج دیتے ہیں، ہم اچانک انہیں پکڑ لیتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، اور پھر وہ نا امید اور مایوس ہو جاتے ہیں اور کچھ انہیں حاصل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہ جو حالات ہوتے ہیں یہ ان کو سمجھنا چاہیے، یہ تنگی یا یہ کہ راحت، یہ سارے اسباب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور یہ پریشانیاں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، دوسری جگہ موجود ہے کہ تمہارے اوپر جو مصیبت آتی ہے، کٹھنائیاں آتی ہیں، یہ تمہارے اپنے برے اعمال کے نتیجے میں آیا کرتی ہے۔ اس لیے ان حالات کی وجہ سے آدمی کو سبق لینا چاہیے اور اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اس وقت جتنے حالات ہیں یا جس طرح کی پابندیاں ہیں اور پریشانیاں ہیں، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ سب ہمارے اعمال بد کے نتائج ہیں، اس لیے زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے اور توبہ اور استغفار کرنی چاہیے، ورنہ پچھلی امتوں کے جو احوال اللہ پاک ذکر کر رہے ہیں، اگر ہم بھی اسی ڈگر پہ رہے تو جیسے اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا اور تباہ کر دیا، اور اللہ تو بڑا بے نیاز ہے اور اللہ بڑا ہی ہر چیز پر قادر ہے، تو اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس طرح کے حالات اور اس قوم کے ساتھ بھی اور پیدا ہوں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بہت زیادہ متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ ان حالات میں اپنے گناہوں سے آدمی توبہ کرے، نماز، روزہ، توبہ اور استغفار کی طرف تو توجہ کی ضرورت ہے ہی، خصوصیت کے ساتھ جن گناہوں میں ہم مبتلا تھے ان گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ اگر ہم توبہ کر چکے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم ان حالات سے سبق لے رہے ہیں اور ان حالات کی وجہ سے اللہ سے ہم قریب ہو رہے ہیں۔ مثلا اگر ہم ان حالات سے پہلے نماز میں کوتاہی کرتے تھے، آج بھی اگر ہم نماز میں کوتاہی کرتے ہیں، وقت پر نماز نہیں ہو رہی، حالانکہ گھروں میں نماز پڑھنی ہے، پھر بھی ہماری کئی وقت کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان حالات کی وجہ سے ہماری کوئی اصلاح نہیں ہو پائی، اور پھر ہمیں اللہ کی طرف سے مزید پریشانی اور پکڑ کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ان حالات سے پہلے ہمارا کاروبار ایسا تھا کہ جس میں سود بھی تھا، انٹرسٹ کی بھی آمیزش تھی، ہم نے غلط قسم کی انشورنس کی پالیسیاں کروا رکھی تھی اور ہم اس طرح کی کوئی تمیز نہیں کرتے تھے۔ اگر آج بھی ہم اسی طرح کی حرکتوں میں مبتلا ہیں اور ہم نے اس طرح کے کاروبار سے توبہ نہیں کی ہے، اپنے کاروبار کو حلال اور پاکیزہ بنانے کی کوشش نہیں کی ہے، تو صرف زبان سے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یہ سب حالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اس لیے ہمیں بہت زیادہ اہتمام سے توبہ اور استغفار کی ضرورت ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ بالکل مگن ہو جاتے ہیں اور اپنے حالات میں بالکل مست رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچانک پکڑ آ جاتی ہے۔ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ۔
مکہ کے سرداران کا ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ اگر آپ واقعتاً سچے نبی اور پیغمبر ہیں تو اللہ تعالیٰ سے تو آپ کے بہت خاص تعلقات ہیں، آپ اللہ پاک سے کہہ کر دنیا بھر کے جو خزانے ہیں ان خزانوں کو یہیں اکٹھا کروا دیجئے مکے میں، ہمیں کمائی کے لیے دوسرے ملکوں میں جانا پڑتا ہے، شام جانا پڑتا ہے، ایران جانا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، مشقت جھیلنی پڑتی ہے، تو آپ اللہ سے کہہ دیں اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، یہیں ہمارے پاس خزانے جمع ہو جائیں گے اور ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑے گا۔ ایک تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ سچے رسول ہیں تو آپ ہمیں پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیجئے کہ کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، سارے احوال بھی بتا دیجئے۔ اور اگر آپ سچے رسول ہیں تو کوئی فرشتہ تو آئے جو آپ کے بارے میں بتلائے، ورنہ ہم میں اور آپ میں فرق کیا ہے؟ آپ بھی اسی طرح بازار جاتے ہیں، آپ بھی اسی طرح کھاتے پیتے ہیں، آپ بھی اسی طرح بات کرتے ہیں جیسے ہم بات کرتے ہیں، تو کوئی فرشتہ ہوتا جس سے ہم مانتے کہ آپ واقعتاً رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا گیا کہ تمہارے یہ مطالبات بیجا ہیں، اس لیے کہ میں نے یہ کب کہا کہ میرے پاس میں خزانوں کا مالک ہوں کہ میں تمہارے لیے جتنا چاہوں اتنی دولت کا انتظام کر دوں؟ آپ کہہ دیجئے کہ لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اللہ کے خزانے میرے پاس ہیں، میں نے کبھی یہ دعویٰ ہی نہیں کیا، بلکہ تم اگر اسلام قبول کرو گے تو اس میں تمہارے لیے دنیا کی بھلائی ہے، آخرت کی بھلائی ہے، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دین حق کو قبول کرنے کی وجہ سے تمہیں پریشانیوں کا بھی سامنا کرنا پڑے، اس لیے میں نے تو یہ کبھی کہا ہی نہیں ہے کہ میں خزانوں کا مالک ہوں کہ تم مجھ سے یہ مطالبہ کر رہے ہو۔ ولا عالم الغیب، اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں آئندہ جو حالات پیش آئیں گے وہ بھی بتا دوں، میں نے یہ کب کہا ہے کہ میں غیب کو جانتا ہوں؟ غیب، عالم الغیب صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات گرامی ہے، میں صرف ان باتوں کو جانتا ہوں جن باتوں کا اللہ تبارک و تعالی مجھے علم عطا کرتے ہیں، اور اللہ نے آپ کو بہت سی چیزوں کا علم عطا کیا، آخرت کے بارے میں، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، جزا اور سزا کے بارے میں اللہ رب العزت نے آپ کو جو علوم عطا کیے آپ نے لوگوں کو بتلایا، لیکن یہ کہ پوری طرح کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، میں نے کبھی اس کا دعویٰ بھی نہیں کیا، اور نہ میں علم غیب رکھتا ہوں، اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں خود فرشتہ ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو تم سے صرف یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میں پیغام لے کر آیا ہوں، میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے، تم اس کو مانو، اب اگر تم نہیں مانتے ہو تو اس میں تمہارا نقصان ہے۔ تو بہرحال بہت صاف لفظوں میں ان کو بتلا دیا گیا، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ مکہ کے کافروں نے ایک مرتبہ یہ بھی مطالبہ کیا، چونکہ یہ جو مکہ کے سردار تھے، قریش کے سردار، یہ مکے میں اور پورے عرب میں ان کو بڑی سیادت اور بڑی عزت حاصل تھی، اس لیے ان کے دماغ میں بھی اس طرح کے خیالات تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ انہوں نے یہ گزارش کی اور یہ کہلوایا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی بات سنیں گے، لیکن ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے کہ آپ کے پاس یہ غربا، فقراء اور اس طرح کے لوگ بیٹھے رہتے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے ہمیں آپ کی بات سننا اچھا نہیں لگتا، اس لیے آپ ان کو ہٹا دیں تو ہم آپ کی بات سنیں گے اور اس پر غور کریں گے، دیکھا جائے گا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جی میں بھی یہ خیال آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بھی یہ رائے ہوئی کہ یہ تو سب اپنے لوگ ہیں، یہ جو غریب ہیں اور اس طریقے سے مالی اعتبار سے کمزور ہیں، لیکن یہ سب مسلمان ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، اس لیے ہر وقت صبح شام آپ کی مجلس میں بیٹھے رہتے ہیں، اگر انہیں تھوڑی دیر کے لیے وہاں سے ہٹا بھی دیا جائے گا تو یہ اپنے ہیں، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ سوچ کر یہ سوچا گیا کہ ٹھیک ہے ان کا بھی بھلا ہو جائے گا اور یہ لوگ بھی بات سن لیں گے، اگر اس طرح بھی یہ مان لیں تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ دیکھیے یہ جو اپنے رب کو صبح اور شام پکارتے ہیں، یعنی جو مسلمان ہیں، اہل ایمان ہیں، یریدون وجہ، اور اللہ کے انتہائی مخلص بندے ہیں، انہوں نے حق کو قبول کر لیا ہے، آپ ان کو اپنے پاس سے ہٹا نہیں سکتے۔ صرف ان لوگوں کے لیے جن کا دماغ آسمان پر ہے اور جو ان فقیروں کے ساتھ اور ان غریبوں کے ساتھ بیٹھنے کو اپنی اہانت سمجھتے ہیں، آپ ان کی وجہ سے ان کو اپنے پاس سے مت ہٹائیے،
ان کی دل آزاری ہوگی، ان کی دل شکنی ہوگی۔ اللہ رب العزت کے یہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ کوئی اپنی قوم کا سردار ہے، کوئی بہت پیسے والا ہے، دولت والا ہے اور تعلقات والا ہے، یا یہ کہ ایک عام آدمی ہے اور سماج کے بالکل ہی نچلے طبقے سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ کے یہاں ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تبارک و تعالی تو دلوں کے جذبات کو جانتے ہیں۔ اگر ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے اور وہ اللہ کی عظمت کو مانتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو وہ اس کے زیادہ لائق ہیں کہ آپ انہیں اپنی مجلس میں بٹھائے رکھیں اور انہیں آپ اپنی مجلس سے بالکل دور نہ کریں۔ یہ تو دنیا کے لوگوں نے اس طرح کی حیثیت بنا رکھی ہے کہ مالداروں کی زیادہ حیثیت ہو، جن کے پاس مال نہ ہو، مال کو ہی معیار قرار دیا ہے۔ اللہ رب العزت کے یہاں دین اور شریعت میں صرف مال معیار نہیں ہے، اس لیے آپ ان کی دل آزاری سے بچیے، ان کا خاص خیال رکھیے۔ اور اس طرح ہم ان کو ہم آزمائش کا ذریعہ بنا رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا، آئندہ یہ کفار جو ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے اور انہیں غریب سمجھتے ہیں، بے حیثیت کے سمجھتے ہیں کہ یہ دور دراز سے آئے ہیں اور قبیلہ قریش سے تعلق نہیں رکھتے، الگ الگ برادری سے تعلق رکھتے ہیں، ہم نے ان کو ان سب کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے کہ کل مستقبل تو انہی لوگوں کا ہے، اس لیے کہ حق ان کے پاس ہے، صداقت ان کے پاس ہے، سچائی ان کے پاس ہے، اس لیے کل کو دنیا کی حکومت ان کے قبضوں میں آئے گی اور ساری سلطنت ان کو ملے گی، حکومت ان کی ہوگی، عظمت ان کی ہوگی، تو پھر یہ کل کو یہ کہیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہے۔ الیس اللہ بعالم بالشاکرین، اللہ تبارک و تعالیٰ قدر کرنے والوں کو اور شکر کرنے والوں کو خوب جانتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آزمائش کا بھی ذریعہ بنا دیا ہے، اس لیے ان کی دلداری بہت زیادہ ضروری ہے۔ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا، جو لوگ توحید کو نہیں مانتے، مکہ کے جو مشرک تھے، ان سے ایک بات خود پوچھی گئی ہے کہ تم اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے ٹھنڈے دماغ سے ایک سوال کا جواب دو کہ یہ بتاؤ کہ اگر تم کبھی کسی بڑی مصیبت میں پھنس جاتے ہو، مثلا کہیں جا رہے ہیں اور اچانک کوئی بڑی مصیبت سامنے آ گئی، یا یہ کہ کسی کشتی میں سفر کر رہے ہیں اور کشتی بالکل وہ غرق ہونے کے قریب ہے، تو اس وقت تم کس کو پکارتے ہو؟ اس وقت تو سارا خیال دماغ سے نکل جاتا ہے۔ کیا اس وقت تمہیں اپنے یہ جو بہت سارے معبود تم نے بنا رکھے ہیں، تم نے پتھر تراش رکھے ہیں اور تم نے نہ جانے کیسے کیسے درختوں کو اپنا دیوتا بنا رکھا ہے، کیا ان میں سے کوئی اس وقت یاد آتا ہے تمہیں جب موت تمہاری آنکھوں کے سامنے ناچتی ہوئی نظر آتی ہے اور تم یہ سمجھتے ہو کہ اب تو ہم بری طرح پھنس گئے اور اب سمندر میں پانی کی لہریں ہیں اور طوفان ہیں، موجیں ہیں؟ اس وقت جب تم پھنس جاتے ہو اور پریشان ہو جاتے ہو تو کیا ان معبودوں میں سے کوئی تمہیں یاد آتا ہے؟ تم کس کو پکارتے ہو اور تم کیا کہتے ہو؟ اس وقت جواب دیا جا رہا ہے کہ اس وقت صرف اور صرف تم اللہ رب العزت کو ہی پکارتے ہو۔ قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون، اس وقت تو تمہیں کوئی اور معبود یاد نہیں آتا، صرف اللہ کی ہی یاد آتی ہے نا۔ تو اس سے تو تم خود اندازہ لگا سکتے ہو کہ صحیح معنی میں قدرت والا اور عظمت والا جو رب ہے وہ وہی ہے جو تنہا ہے اور جو ہر جگہ تمہاری مدد کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود تمہاری حالت بھی عجیب ہے۔ پھر جب اس پریشانی سے تم کو نجات مل جاتی ہے اور اپنے کام کاج میں آ جاتے ہو تو پھر وہی اسی طرح پوجا پاٹ شروع کر دیتے ہو، ثم انتم تشرکون، اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو اور اللہ جو قدرت والا ہے اس کو بھول جاتے ہو۔ حالانکہ یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی عظمت کا قائل ہونا چاہیے۔ آگے اسی توحید کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مکالمہ ہوا تھا ان کی قوم کے ساتھ، اس کے ذریعے سمجھایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیسے سمجھایا۔ ان کی قوم جو تھی وہ ستارے کی پرستش کرتی تھی، چنانچہ انہوں نے ایک دن رات میں ستارے کو دیکھا کہ ایک ستارہ نظر آ رہا ہے، تو اپنی قوم سے کہنے لگے کہ یہ میرا معبود ہو سکتا ہے اس لیے کہ اس کی بہت چمک ہے، روشنی ہے۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد ستارہ غائب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا لا احب العافلین،
کہ میں تو ڈوبنے والے کو پسند نہیں کرتا، کہ جب یہ خود ہی ڈوب گیا اور چھپ گیا تو یہ میرا معبود کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد چاند کو دیکھا تو چاند کے بارے میں بھی کہا کہ اس کی روشنی ستارے سے بڑھی ہوئی ہے تو شاید یہ میرا معبود ہو سکتا ہے۔ لیکن جب چاند بھی ڈوب گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، یہ بھی معبود نہیں ہو سکتا، یہ تو ضلالت اور گمراہی کی بات ہے اس کو ماننا۔ پھر ایک دن سورج پورے آب و تاب کے ساتھ نکلا ہوا ہے۔ سورج کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا اور کہا کہ یہ جو سورج ہے یہ شاید ہمارا دیوتا ہے، ہذا اکبر، اس لیے کہ یہ تو بہت بڑا ہے، اس نے تو پوری دنیا کو روشن کر دیا ہے، اس لیے شاید یہی دیوتا ہے اور اسی کے آگے سر جھکانا چاہیے۔ لیکن شام ہوتے ہوتے سورج بھی جب ڈوبنے لگا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، تم ان چیزوں کو اپنا معبود سمجھتی ہو کہ جو چیز خود اس کا اپنا مکمل وجود نہیں ہے، مستقل وجود نہیں ہے، ایک چیز ہماری نگاہ کے سامنے آتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ معبود نہیں ہے۔ معبود تو وہ طاقت ہے جو ان سب پر حاوی ہے، کہ جو اپنی مرضی کے مطابق سورج کو نکالتا ہے اور سورج کو غروب کرتا ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اس لیے میں تو شرک والا یہ کام نہیں کر سکتا۔ ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم۔ اس آیت میں مسلمانوں کو ایک بہت اہم ہدایت دی گئی ہے اور اس کا پس منظر بھی ہے۔ یہ کافروں نے ایک مرتبہ مکہ کے سرداران نے جمع ہونے کے بعد ابو طالب کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قائل کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں تو اسی کے لیے بھیجا گیا ہوں، اس لیے میں تو توحید کی دعوت دوں گا ہی، شرک کے خلاف تو میرا مشن ہے وہ مشن جاری رہے گا۔ تو بعد میں یہ جو سرداران تھے یہ کہنے لگے کہ اگر آپ نے ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا نہیں چھوڑا تو ہم بھی آپ کے معبود کو برا بھلا کہیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ گالم گلوچ کریں گے، برا بھلا کہیں گے۔ یہ بات انہوں نے کہی۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بہت ہی ناصحانہ سمجھانے کا انداز ہوتا تھا، اور آپ اس طرح کسی کے معبود کو نام لے کر برا بھلا کہیں ایسا بھی نہیں تھا۔ اس لیے یہاں ولا تسبوا عام مسلمانوں کو خطاب ہے کہ اگر کسی مسلمان کی زبان سے بھی اس طرح کی کوئی بات نکل رہی ہو تو اس سے باز رہنا چاہیے۔ اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ ان کو آپ برا بھلا مت کہیے، تم لوگ ان کو برا بھلا مت کہو جن کو یہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، چاہے وہ بت ہوں یا کہ جن کو بھی انہوں نے معبود بنا رکھا ہے، نام لے کر ان کو برا بھلا مت کہو، ان کو گالم گلوج مت کرو۔ کیوں ہوگا کیا؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کیونکہ اس کا ریئیکشن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دشمنی کی وجہ سے اور اس میں حد سے تجاوز کرتے ہوئے اللہ کو ہی گالم گلوچ کرنے لگیں گے، تو یہ تو ان کے تو معبودوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اللہ یہ تو بالکل حقیقی ذات ہے، تو اللہ رب العزت کی شان میں گستاخی کریں گے اور برا بھلا کہیں گے، اس لیے ان کے بتوں کو بھی برا بھلا کہنے سے منع کیا گیا ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ مناظرانہ انداز میں سمجھانے کے لیے مثال کے ذریعے بتوں کی جو حقارت ہے اور بے توقیری ہے اس کو سمجھانا وہ الگ چیز ہے، اس سے تو پورا قرآن کریم بھرا پڑا ہے۔ لیکن جیسے چڑھانا ہوتا ہے اور کسی کے معبود کا نام لے لے کر اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، گالی دے رہے ہیں کہ فلاں یہ، اس سے قرآن کریم نے منع کیا ہے۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ اس کا لازمی اثر بہت برا ہوگا کہ پھر وہ تمہارے معبود برحق کو برا بھلا کہیں گے اور یہ بات آگے بڑھتی رہے گی، تو یہ تم اس کا ذریعہ اور سبب بنو گے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ آدمی کو ہر اس کام سے بھی بچنا چاہیے کہ جو کام کسی برے کام کا سبب بن سکے، اگرچہ فی نفسی وہ چیز بری نہیں ہے، لیکن اگر اس کے نتیجے میں کوئی برائی وجود میں آ سکتی ہے تو اس سے بھی بچنا ضروری ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے والدین کو گالی مت دیا کرو۔ تو صحابہ تعجب میں پڑ گئے کہ یا رسول اللہ، کیا کوئی اپنے باپ کو گالی دے سکتا ہے، اپنی ماں کو گالی دے سکتا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مطلب یہ ہے کہ تم کسی اور کے باپ کو گالی دو گے، وہ تمہارے باپ کو گالی دے گا،
تم کسی اور کی ماں کو گالی دو گے، وہ تمہاری ماں کو گالی دے گا، تو یہ گویا تم نے اپنے والدین کو خود گالی دیا، چونکہ تم سبب بنے، اس لیے ایسے ساری چیزوں سے روک دیا گیا ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، اور آگے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کفر کو بہت واضح کیا ہے اور فرمایا ہے کہ اصل جو زندگی ہے وہ تو ایمان ہے اور اسی کو اختیار کرنا چاہیے، اور جو اہل ایمان ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری سنائی ہے۔ اور پھر آگے انبیاء کرام علیہم رہا ہے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، اور کافروں کی بعض بری عادتوں کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے کہ یہ کیا کرتے تھے، انہوں نے یہ کر رکھا تھا کہ جتنی ان کے پاس پیداوار ہوتی تھی یا جو جانوروں کے بچے وغیرہ ہوا کرتے تھے، اس میں انہوں نے دو حصے کر رکھے تھے، ایک حصہ اللہ کے نام پہ اور ایک حصہ بتوں کے نام پہ۔ اللہ کے نام والا جو حصہ تھا وہ غریبوں کو دے دیا، صدقہ کر دیا، خیرات کر دیا، اور بتوں کے نام والا جو تھا اس کو مندروں میں چڑھا دیا کرتے تھے، یا مندر وغیرہ کے جو پجاری ہیں، بتوں کے جو پجاری ہیں ان کو دے دیا کرتے تھے۔ تو یہ انہوں نے کر رکھا تھا۔ اب پھر کیا کرتے تھے، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ کبھی اگر اللہ کے لیے جو حصہ ہے اس میں سے اگر کچھ ادھر آ گیا بتوں کے حصے میں تو اس کو کہتے تھے کہ نہیں جو آ گیا آ گیا، اور اگر ادھر کی کوئی چیز ادھر چلی گئی تو اس کو فوراً اس میں سے واپس لے لیا کرتے تھے کہ اللہ کو ضرورت نہیں، اللہ تو بڑا بے نیاز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ساء ما یحکمون، یہ کیسے برے قسم کے فیصلے کر رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، یہ اسی طریقے سے سورہ انعام چل رہی ہے، اور سورہ انعام کا جو آخری حصہ ہے اس حصے میں خصوصیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 احکام ذکر کیے ہیں، 10 چیزوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، اور یہ بہت اہم ہدایات ہیں۔ کعب احبار جو تورات کے بڑے عالم تھے وہ فرمایا کرتے تھے کہ تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی ہے اس کی شروعات بھی انہی احکام سے ہوئی ہے، جن 10 احکام کو یہاں سورہ انعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کر دیا ہے۔ ان میں سے پہلا حکم کیا ہے، اللہ تشرکو بہ شیئا، پہلا حکم یہ ہے کہ دیکھو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ دوسرا حکم وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا حکم ہے جو بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ دوسری جگہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے حق کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ کیا ہے۔ والدین کا خیال رکھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہوا کرتا ہے، چنانچہ حدیث پاک آپ حضرات بار بار سنتے رہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی، رغیم انفو، اس کی ناک خاک آلود ہو، ہلاک ہو جائے وہ شخص۔ کون شخص؟ وہ جس نے اپنے والدین کو یا ان میں سے ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکا۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاکت اور تباہی کی بات فرمائی ہے، چونکہ والدین کو اگر آدمی پائے اور خاص کر بڑھاپے میں پائے تو والدین تو تھوڑے پہ بھی راضی ہو جاتے ہیں، اور والدین کی خدمت کر کے آدمی ان کو راضی کر کے اگر اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکے تو اتنے اس سے بڑا کون بد نصیب ہوگا اور بدقسمت ہوگا۔ اس لیے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بار بار قرآن کریم میں بھی تعلیم دی گئی ہے، اور اس کی بڑی اہمیت ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، ایسے ہی کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی اولاد کو فقر اور افلاس کے ڈر سے قتل مت کرو۔ مکہ میں عربوں میں جاہلیت کے زمانے سے یہ ایک عادت تھی، ایک تو وہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے کہ بیٹی کا باپ بننا یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو عار کی بات ہے، ایک تو وہ غلط طریقہ تھا ان کا۔ دوسرے یہ کہ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ اپنے بچوں کو بھی، چاہے وہ بیٹی ہو یا بیٹا، اس کو بھی اس خیال سے مار ڈالا کرتے تھے کہ اس کے کھانے پینے کا انتظام کہاں سے ہوگا، رہنے کے لیے زمین جائیداد کہاں سے آئے گی، اور پہننے کے لیے کپڑے کہاں سے آئیں گے۔ اللہ پاک نے اس پر سخت تنبیہ فرمائی، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، تم یہ فقر کے ڈر سے، افلاس کے ڈر سے، افلاس کی وجہ سے اپنے بچوں کو کیوں مار رہے ہو؟ تمہیں یہ حق کس نے دیا ہے؟ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، یاد رکھو
تم کو بھی رزق ہم دیتے ہیں اور انہیں بھی ہم دیتے ہیں۔ 9 مہینے جب تک یہ ماں کے پیٹ میں رہا اسے کس نے روزی دی، کس نے رزق دیا؟ تمہیں بھی کس نے روزی دی ہے؟ تو اللہ جیسے تمہیں کھلا پلا رہے ہیں اللہ انہیں بھی کھلائے گا اور پلائے گا، ان کا انتظام کرے گا۔ یہ روزی تمہارے ذمے نہیں ہے کہ تم یہ سمجھ کر کہ یہ کھائیں گے کہاں سے، اور اگر یہ بڑے ہو گئے تو ہمارے پاس تو صرف 2 کمرے کا مکان ہے اور 2 بیٹے ہو ہی گئے، اب اگر تیسرا بیٹا ہوگا تو اس کے لیے رہنے کے لیے کمرہ کہاں سے آئے گا؟ یہ تم اپنی حماقتوں کو چھوڑ دو، تم یہ جو تمہاری چھوٹی سوچ ہے اس کو ختم کرو۔ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی دے رہے ہیں، پوری کائنات کو دے رہے ہیں، روزی کی ذمہ داری ہم نے لے رکھی ہے، یہ بھی بڑھے گا اور اس کے لیے سنگھرش کرے گا، اس کے اسباب اختیار کرے گا، اللہ اسے بھی آباد کریں گے، اسے بھی عطا کریں گے۔ اس لیے اپنے بچوں کو محض اس وجہ سے قتل کرنا یہ تو بہت بری بات ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور جو فحاشی اور بے حیائی کی باتیں ہیں چاہے وہ ظاہر ہوں یا یہ کہ باطن ہوں، ان کے قریب بھی مت جاؤ۔ ظاہری طور سے زنا ہے، بدکاری ہے، اس طرح کی چیزیں، یا باطنی چیزیں فحاشی کی، مثلا جیسے شرعی اعتبار سے ایک چیز حرام ہو چکی ہے، ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق دے چکا ہے اور طلاق میں بھی اس نے اپنی حماقت اور نادانی سے وہ 3 مرتبہ طلاق دے چکا ہے، لیکن پھر بھی اس کو اپنی بیوی کی حیثیت سے اپنے گھر میں رکھے ہوا ہے، اس کو الگ نہیں کر رہا ہے، اس سے اپنے تعلقات کو ختم نہیں کر رہا ہے۔ تو یہ سب وہ ہیں، اور باہر والوں کو تو کچھ پتہ نہیں، لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ میاں بیوی ہیں، لیکن قرآن کریم کے اعتبار سے یہ ان برائیوں میں داخل ہے جو برائیاں کھلی ہوئی نہیں ہیں۔ ان برائیوں سے بھی بچنے کا حکم دیا گیا ہے کہ یہ تو حرام کاری ہے اور یہ بری حرکتیں ہیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، ایک حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ تم کسی کو بھی ناحق قتل مت کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اور ایک اہم حکم جو بار بار آ چکا ہے کہ یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی اس کے مال پر ناجائز قبضہ مت کرو، ہڑپو مت، بلکہ شریعت میں تو یتیم کے ساتھ حسن سلوک کا خاص طور سے حکم دیا گیا ہے کہ یتیم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ آپ بھی یتیم تھے، اس لیے آپ یتیموں کا خیال رکھیے، اپنے اس وقت کو یاد رکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، آپ نے 2 انگلیوں کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والے دونوں جنت میں اس طرح قریب قریب ہوں گے۔ اس لیے اگر کوئی معاشرے میں، سوسائٹی میں ہمارے کوئی یتیم بچہ ہے، اس کو ہمیشہ رحمت اور شفقت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ یتیم کے ہاتھ پر جب آدمی محبت کے ساتھ سر پر محبت اور شفقت کا ہاتھ پھیرتا ہے تو اس کے سر کے بال کے برابر اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے یہ جو یتیم ہیں یہ تو اس لائق ہوتے ہیں کہ انہیں سینے سے لگایا جائے، نہ یہ کہ انہیں پریشان کیا جائے اور ان کی بیوہ ماں کو طرح طرح سے مسائل اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ تو قرآن کریم کہہ رہا ہے یتیم کا خیال رکھو، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، یہ بھی بہت اہم ہدایت ہے کہ دیکھو ناپ تول میں کمی مت کرو، پورا تول کر دو جس کا جو حق ہے۔ یہ ڈنڈی مارنا شریعت میں یہ بہت بڑا جرم ہے، اور قرآن کریم میں ایک دوسری جو ایک صورت ہے اس میں 30ویں پارے میں اس میں اس کی وضاحت بھی ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے بڑی تباہی ہے، المطففین، جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، یہ لوگ بہت بڑا جرم کرتے ہیں، اور ایک قوم پر اسی جرم کی وجہ سے اللہ عذاب بھی بھیج چکا ہے۔ اس لیے اس سے نظام عالم مختل ہوتا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ جب بھی کسی کو تول کر کوئی چیز دینی ہے، کسی کا حق ادا کرنا ہے، پورا حق ادا کرو، اس میں ڈنڈی مت مارو، کسی کی حق تلفی مت کرو۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہاں البتہ پوری کوشش کے باوجود بھی ہلکا سا اگر تھوڑا بہت فرق آ گیا تو الگ بات ہے۔ یا بعض لوگوں نے کہا کہ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بہتر یہی ہے کہ جتنا دینا ہے اس سے کچھ زیادہ ہی تول کے دے دے تاکہ اس کے اوپر کسی دوسرے کا حق نہ بچے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جھکتا ہوا تولنے کا حکم دیا کرتے تھے کہ کسی کی اگر کوئی چیز واپس کرنی ہے تو اس سے بہتر واپس کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور کہا جا رہا ہے کہ جب بولو تو عدل اور انصاف کی بات کرو، گواہی دینی ہے تو جو صحیح بات ہے وہ صحیح بات بتاؤ،
یہ نہیں کہ یہ اس سے ہماری رشتہ داری ہے یا فلاں جان پہچان کا ہے اور ہم گاؤں کے سرپنچ ہیں، مکھیا ہیں، تو اسی کے فیور میں ہم نے کوئی فیصلہ کر دیا. کہا جا رہا نہیں، ولو کان ذا قربا، اگرچہ تمہارے گھر کا مسئلہ ہو، تمہارے بھتیجے کا مسئلہ ہے، تمہارے گھر کا مسئلہ ہے اور تمہارے بیٹے کا مسئلہ ہے، لیکن پھر بھی حق اور سچائی کا ساتھ دو. وبعہد اللہ اوفو، اللہ سے جو معاہدہ ہے اس معاہدے کو پورا کرو کہ اللہ کو ایک ماننا ہے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنا ہے، وقت پر نماز کی ادائیگی کرنی ہے، گناہوں سے بچنا ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ 10ویں ہدایت ہے جس میں ساری چیزیں آ گئی ہیں کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے کو لے کر آئے ہیں یہی صحیح اور سیدھا راستہ ہے. اس طریقے کو مان لو، اسی کے ذریعے اور اس کی اتباع کر لو، اس سے کامیابی مل جائے گی. اس کے بعد سورہ انعام کا اختتام ہو رہا ہے جس میں خصوصیت کے ساتھ اخلاص کی تعلیم دی گئی ہے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا، یہ سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب اور پالنہار ہیں. تو یہ ہم جو بھی عمل کریں اور ہر وقت ہمارے ذہن میں یہ خیال رہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس کام کو کریں. اس کے بعد آگے یہ کہا گیا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، یاد رکھو کہ کوئی بھی آدمی دوسرے آدمی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا. اس لیے آدمی جو بھی گناہ کرتا ہے کل کو اس گناہ کی سزا کے لیے اسے تیار رہنا چاہیے، وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اور وہی ہے جس نے تم کو اس زمین پر دوسری قوموں کا نائب بنایا ہے. پہلے بھی قومیں آئی ہیں اور یہاں سے اللہ نے انہیں ہٹا دیا، ختم کر دیا. تو اسی طرح تم بھی ایک وقت محدود کے لیے ہو. ان ربک سریع العقاب، یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے. اگر تم باز نہیں آئے تو اللہ نے جیسے ان پر عذاب بھیجا ہے ایسے تمہارے اوپر بھی عذاب بھیجے گا. لیکن اللہ کی طرف رجوع کرو، ہلکی پھلکی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اللہ اسے معاف کرے گا. ماہ مبارک ہے، یہ بہت اچھے مواقع ہیں. رات کو اٹھو، رو گی گڑاؤ، ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کی کوشش کرو. پھر بھی اگر کوئی ہلکی پھلکی کوتاہی ہوتی ہے تو مایوس مت ہو. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے. سورہ انعام کا آغاز ہوا تھا اللہ کی حمد سے اور اس کا اختتام ہو رہا ہے مغفرت اور رحمت سے. اللہ ہمیں حمد کی بھی توفیق عطا فرمائیں اور اپنی مغفرت اور رحمت سے بھی ہم سب کو نوازیں.